ناظرین میچ کے اوپر بات چیت کریں گے اور کچھ کھلاڑیوں نے اچھے پرفارمنس دیا، جڈیجا نے اور کرن نائر نے بہت ہی خراب پرفارمنس دیا، اس طرح محمد سراج نے تباہی مچائی ہے، ان کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ پہلے تو میچ کے اسٹیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریے۔ آخری اننگز چل رہے انڈیا کا اور تیسری ٹیسٹ میچ کا آخری دن بھی چل رہے ہیں، تو ابھی تک اگر پوری میچ کا اسٹیٹس میں شیئر کر دوں تو انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 387 رنز بنائے، 387 رنز، پھر انڈیا نے سیم 387 387 رنز بنائے، اور دوسرے اننگز میں انگلینڈ فلاپ ہو گیا، 192 رنز بنائے، اور پھر انڈیا ابھی تک 54 پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہے۔ لیکن اس بیچ میں کچھ غلط بھی ہوئے، مطلب گل اور بین اسٹوک یا مطلب گل اینڈ کمپنی نے انگلینڈ کے خلاف کچھ فائٹ اور کچھ غلط چیزیں دکھائی، اس کے اوپر بات چیت کروں گا کہ جب چوتھے اننگز چل رہا تھا، یا مطلب پہلے میچ میں دوسرے میچ میں گل اینڈ کمپنی نے کچھ انگلی دکھانا، کچھ سلیجنگ کی، اور پھر تیسرے میچ میں بالکل حد کراس کیا گل نے۔ میں کوئی انگلینڈ سے تو نہیں ہوں، لیکن گل نے یہ چیز غلط کیا ہے۔ کچھ میڈیا تو مطلب یہ کہہ رہے کہ گل شبمن گل جو ہے وہ ببر شیر ہے، انہوں نے انگلی دکھائی ہے، انہوں نے اوقات دکھائی، لیکن یہ چیز بالکل غلط ہے۔ دیکھو شبمن گل کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ شبمن گل کرکٹ کھیل رہے، تو کرکٹ پہ کھیلنا چاہیے، انگلی نہیں دکھا دینا چاہیے۔ اب اس چیز کا جب گل نے انگلی دکھائی ہے، ان کو سلیجنگ کیا، تو اس چیز کا انگلینڈ کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سینئر کھلاڑی ہے، وہ اپنے ملک میں جب ان کو مطلب ان چیزوں کا اتنا اثر نہیں پڑتا، اس کو امی کی گالی دے، بہن کی گالی دے، یہ ان کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا مطلب ہم انڈینز اور ان لوگوں کو لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا جب چوتھے اننگز میں مطلب آخری دن چل رہا تھا، اس کا میں بات کروں کہ زیک کراولی کھیل رہا تھا اور بمراہ بولنگ کر رہا تھا، تو بمراہ کے بال اس کو لگی اور آخری 6-7 منٹ رہتے تھے۔ اب انڈیا چاہتا تھا کہ اس میں میکسیمم وہ بولنگ کرے، ان کے وکٹیں لے۔ پھر کیا ہوا، زیک کراولی نے ڈاکٹر بلایا، اور جیسے اس نے ڈاکٹر بلایا تو گل اینڈ کمپنی نے ان کو انگلی دکھانا شروع کر دیا اور ان کے اوپر بالکل چل دوڑے۔ حالانکہ یہ چیزیں گل خود بھی کرتا تھا، اور گل چاہتا تھا کہ مطلب کہ ڈریسنگ روم سے کوئی نئی اپڈیٹ، کوئی نئی میسج آ جائے، تو اس کے لیے وہ ڈاکٹر کو بلاتا تھا اور ٹائم لیتا تھا۔ تو یہ چیز انڈیا خود بھی کرتا تھا، اور یہ مطلب سارے لوگ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ صرف انگلینڈ والے کرتے ہیں، لیکن آخری 6-7 منٹ میں ان کو کیا مطلب جو پورے دن میں نہ کر سکے، وہ آخری 6-7 منٹ میں وہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا، جب آخری اننگ میں گل بیٹنگ کے لیے آئے، تو ویسے بھی مطلب بیٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھا لیا۔ پریشر، سلیجنگ اور انگلی جب انہوں نے دکھائی ہے، تو پھر گل برداشت نہ کر سکا، اور کچھ انڈین کھلاڑی برداشت نہ کر سکے، اور 54 پہ 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم کچھ بات چیت کریں، جڈیجا نے بہت زبردست پرفارمنس دیے ہے، اور جڈیجا نے ناظرین اگر جڈیجا کے اسٹیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تو 89 رنز پر 69 رنز، یہ دوسرے ٹیسٹ میچ کی بات ہے، اور ابھی تیسری ٹیسٹ میچ میں اس نے صرف ایک اننگز کھیلا ہے اور 72 رنز بنائی ہے۔ مطلب بولنگ تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے آل راؤنڈر پرفارمنس، اس کے بیٹنگ پرفارمنس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور اگر یہاں پہ جڈیجا کے بات نہ کیا جائے، تعریف نہ کی جائے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور جڈیجا مطلب ٹیم میں سینئر موسٹ کھلاڑی بھی ہے، اور وہ ود دا بیٹ ود دا بال جو ہے وہ ایز اے کیپٹن لیڈ کر رہے ہیں انڈیا کو۔ لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ کھلاڑی ہے، مطلب میں کرن نائر کی بات کروں، کرن نائر جو ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمرز ہے، اور ڈومیسٹک میں اس نے تباہی مچائی تھی، 100+ کے مطلب وہ ایوریج سے کھیلتا تھا، تو اب انٹرنیشنل میں وہ بالکل ابھی تک اس نے کوئی خاطر خواہ کوئی خوب پرفارمنس نہیں دیا۔ ان کا اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیٹس شیئر کروں تو ناظرین یہ کرن نائر کے انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے، پہلے اننگز میں 0، پھر 20، پھر 31، 26، پھر 40 اور 14۔ تو مطلب ابھی تک جو 3 ٹیسٹ میچز کے لیے 6 اننگز کافی ہوتے ہیں۔ انڈیا جیسے ٹیلنٹس کو 6 مطلب دفعہ اس کو بیٹنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور آپ کو 3-4 ٹیسٹ میچ میں اگر انٹرنیشنل میں آپ کو چانس دیا جاتے ہے، تو انڈیا میں بہت سارے ایسے ٹیلنٹ ہے کہ مطلب اتنا ویٹ اور اتنا ٹائم چانسز کسی کو نہیں ملتا۔ تو کرن نائر نے کوئی بڑا جو اننگز ہے وہ نہیں کھیلا، اور کسی سلیکٹرز کوچ کو متاثر نہیں کیا، تو کرن نائر کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دوسرے سائڈ پہ سراج اور واشنگٹن سندر نے تباہی مچائی ہے۔ سراج کے سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر اس نے 3 وکٹیں لی ہے اس آخری اننگز میں،
انگلینڈ کی دوسری اننگز میں، اور اس کے اوپر کیون پیٹرسن کہتے ہیں کہ مجھے خاص کر سراج کے پرفارمنس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، کیونکہ سراج ہر ایک بال جو ہے، ہر ایک بال وہ جی جان لگا کر کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ واشنگٹن سندر نے بھی خوب تباہی مچائی ہے، اور اس کے اگر پرفارمنس دیکھو تو 4 پہ 22 پہ 12 اوور